السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اولی الصدق والصفا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی تاریخ ایسے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے گھر بار، اپنی عزت اور اپنے تمام وسائل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیے۔ ذرا ایک لمحے آنکھیں بند کیجئے اور آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں ہوں، مسجد نبوی کے میناروں سے ایک پرسوز صدا بلند ہو رہی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ صدا تھی جس نے دلوں کو ہلا دیا تھا۔ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں تھی، یہ وہ عظیم ہستی تھیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث پاک میں کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ آپ نے آگے سنی ہے۔ تو ویور یہ شخصیت ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے عظیم نمائندہ۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ کا تعلق کہاں سے تھا، آپ کا پس منظر کیا تھا، آپ نے غلامی کی زندگی کیسے گزاری، آپ اسلام کیسے لے کے آئے، آپ کی اسلام سے محبت کیسی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس قدر عشق کرتے تھے، اور آپ کی وفات کہاں ہوئی۔ تو ویور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام بلال بن رباح تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو حبشہ کی ایک غلام خاتون تھیں، اور والد کا نام رباح تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشی نسل سے تھا، اسی لیے آپ کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ چھوٹی عمر ہی سے غلام بنا دیے گئے۔ جس دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس دور میں مکہ میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان پر ظلم و ستم کرنا ایک عام سی بات تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا اور اسلام کا بدترین دشمن بھی تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی عام غلاموں کی طرح سختی کرتا، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے مالک امیہ بن خلف نے ظلم کی انتہا کر دی، ظلم میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
جسمانی لحاظ سے گہری سانولی رنگت کے مالک تھے، مضبوط جسم اور خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ آپ نہایت صادق، امین اور نرم دل بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ جب اذان دیتے تو پورے مدینہ کی فضا ایمان سے معمور ہو جاتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ، سب سے اہم قیمتی لمحہ وہ تھا جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں خفیہ طور پر تبلیغ شروع کی تو بہت سارے غلاموں اور کمزور لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیغام صرف طاقتور قریش کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ حضرت بلال کے اسلام لانے کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے صاف دل اور سچائی کو دیکھتے ہوئے ان کو توحید کا پیغام سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہنمائی کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو غلامی سے عزت تک، ظلم سے صبر تک اور دنیا سے آخرت کی کامیابی تک بدل دیا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو پھر ان کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس دور میں ایک غلام کا ایمان لے آنا کسی طرح قابل قبول نہ تھا، اور ایمان قبول کرنا بھی آسان نہ تھا۔ جب آپ کے مالک امیہ بن خلف کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال ایمان لے آئیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے طرح طرح کے ظلم کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ یہاں سے وہ مشہور جملہ شروع ہوا جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ احد احد، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہوا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ تاریخ اسلام کے سب سے دردناک اور ایمان افروز واقعات میں شمار ہوتے ہیں۔ جب مکہ کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے
بلال کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسرے غلام اور کمزور لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ حضرت بلال کو رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ تپتی دوپہر میں حضرت بلال کو کوڑوں سے مارا جاتا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ رہتا، اور وہ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی ظلم ہوتا وہ اور زیادہ بلند آواز میں کہتے احد احد۔ یہ الفاظ نہ صرف ان کے ایمان کی پختگی تھے بلکہ باقی کمزور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط پیغام بھی تھے کہ ایمان پر ڈٹے رہو، چاہے موت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے اور دہتی ہوئی ریت پر لٹاتے، لیکن وہ برابر کہتے رہتے احد احد۔ ویور، یہ حضرت بلال کا ایمان تھا، یہ ایمان کی پختگی تھی، یہ اللہ تعالی سے محبت تھی، یہ حضور کے لائے ہوئے دین سے محبت تھی کہ اتنے ظلم و ستم برداشت کیے لیکن اپنے ایمان اور اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا سامان پیدا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں سے تھے جو حضرت بلال کی استقامت اور صبر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ڈٹا ہوا ہے اور کس طرح ہر ظلم کے باوجود احد احد کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال کو ہر حال میں آزاد کروانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے آقا امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ بلال کو مجھے بھیج دو۔ امیہ بن خلف نے سوچا کہ یہ غلام تو اب بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اتنا ظلم سہنے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے کہا لے لو لیکن بڑی قیمت دینی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ ابن سعد اور الطبقات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو 9 اوقیہ یعنی تقریباً 3.5 کلو سونا دے کر آزاد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے بلال کو آزاد کر کے
جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اس دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک غلام نہیں رہے، بلکہ وہ اسلام کے سب سے قیمتی اور عظیم سپاہیوں میں شامل ہو گئے۔ انہیں وہ عزت ملی جو دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ انہیں اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ صحابہ سے مشورہ لیا گیا۔ کچھ صحابہ نے عرض کی کہ بغل بجایا جائے، کچھ صحابہ نے عرض کی ناقوس یعنی کہ گھنٹی بجائی جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، اور کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو رد کر دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے کلمات دیکھے اور حضور علیہ السلام کو سنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو سچا قرار دیا اور فرمایا یہ واقعی سچا خواب ہے، بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال کی آواز سب سے زیادہ بلند اور پر اثر ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بلند اور رقت امیز آواز میں سب سے پہلے اذان دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کی گلیاں گونج اٹھیں اور مسلمانوں کے دل ایمان کی لذت سے بھر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اتنی پر اثر تھی کہ سننے والے غیر مسلم بھی کان لگا کر سنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اذان کو بہت پسند فرماتے اور بعض اوقات اذان کے بعد دعا کرتے کہ اے پروردگار، بلال کو جنت میں داخل فرما اور اس کے گناہ معاف فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات کی اور جہاد میں کردار کی۔ ویور، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اذان دینے والے مؤذن ہی نہ تھے، بلکہ وہ اسلام کے بہادر مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے کئی اہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کو طاقتور قریش پر فتح دی۔ اسی جنگ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ وہ اپنے پرانے ظالم
مالک امیہ بن خلف کا سامنا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ یہ امیہ بن خلف یہ میرا دشمن ہے، اور یہ دین کا بھی دشمن ہے، یہ اسلام کا بھی دشمن ہے، یہ حضور علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں امیہ بن خلف اس جنگ میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ منظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور استقامت کی ایک زندہ دلیل تھا کہ اللہ تعالی مظلوم کو ایک دن ضرور بدلہ دیتا ہے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کی کوشش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان کی بہادری اور ثابت قدمی مسلمانوں کے لیے باعث حوصلہ تھی۔ فتح مکہ 8 ہجری کا عظیم لمحہ، جب مسلمانوں نے مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص اعزاز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان خانہ کعبہ کے چھت سے گونجی۔ وہی بلال جو کبھی اس شہر میں غلام بنا کر گھسیٹے جاتے تھے، جب اسلام لے آئے، جب ایمان لے آئے، آج اللہ تعالیٰ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح اور غلامی کے خلاف سب سے عظیم پیغام تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے وصال فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی، اس لیے کہ جب بھی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو ان کے آنسو بہنے لگتے اور آواز بند ہو جاتی، پورا مدینہ بھی رو پڑتا۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے اذان دینے کی درخواست کی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینہ کے گلی کوچے چیخو پکار سے بھر گئے۔ عورتیں، بچے، مرد سب زارو قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب مدینہ میں دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر وہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور شام کی طرف چلے گئے۔
روایات میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہم سے ملاقات کیوں نہ کی، تم نے ہم سے ملاقات کرنا کیوں چھوڑ دی؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور مدینہ منورہ واپس آئے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو سب خوش ہو گئے اور پھر اذان کی درخواست کرنے لگے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اذان دی تو پورا مدینہ منورہ ایک بار پھر آہوں اور آنسوؤں سے گونج اٹھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری زندگی دمشق میں گزاری۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیکن قربان جائیں نبی کے اس دیوانے پر۔ حضرت بلال مسکرا کر بولے کہ واہ، کیا خوشی کا دن ہے کہ کل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری کے قریب اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ دمشق میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ ایمان پر ڈٹے رہنا، چاہے کتنا ہی ظلم ہو۔ مومن اپنے رب پر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صبر اور استقامت، دنیا کی تکلیفیں وقتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ تقوی کی فضیلت کہ اسلام میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے نہ نسل، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام تقوی والے کو ملتا ہے، اور آزادی اور عزت غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کا مؤذن بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان انسان کو سب سے بڑی عزت دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی عملی تصویر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بلال جیسا ایمان عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے اور اپنی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان افروز واقعات تفصیل کے ساتھ لائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔